انڈیا کے اور ایشیا کے مسلمانوں، آج ہم پوری دنیا کے اندر پٹ رہے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح ہم پیروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی ضمیر کو جھنجھوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہ ہم پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ ہیں؟ کیا اقلیت میں ہیں اس لیے مارے جا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے ایسا کچھ نہیں ہے، پوری دنیا میں نمبر 1 پہ ہم ہیں۔ ہمارا خدا سب سے بڑا، ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار، ہماری قرآن اصل کتاب ہے، ہماری قرآن سارے صحائف کی سردار، اور ہمارے جو ولی ہیں ان میں ولیوں کے سردار، ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر ہم کیوں پٹ رہے ہیں؟ کیا ہم اقلیت میں ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا ہم پیسے میں کم ہے اس لیے پٹ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ آج ابو دھابی میں جا کر دیکھ لو، قطر میں، دبئی میں جا کر کے دیکھ لو، ایک سیٹ کے پاس میں اتنا روپیہ ہے کہ نیپال جیسے ملک کو ایک بیٹے وہ خرید سکتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں مارے جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس میں پیسہ بہت ہے، ہمارے پاس میں حسن کم ہے اس لیے پٹ رہے ہیں۔ کالے لوگوں کو ہر کوئی مان لیتا ہے۔ کیا ہمارے پاس میں بم بارود کم ہے اس لیے پٹ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر ہم کیوں پٹ رہے ہیں؟ ہم پٹ اس لیے رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جب قوم عاد نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کری، اللہ پاک نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، اور جب قوم سمود نے جب اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ پاک نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا، اور جب صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی صرف توہین نہیں کی تھی، ان کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نہیں، اونٹنی کے ساتھ میں اونٹنی کی جو کونچی کاٹنے والے تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ یاد رکھو انڈیا کے مسلمانوں، ایشیا کے مسلمانوں، تم نے ہمارے نبی کی آمنہ کے لال کی شریعت کو اپنی پیر کی جوتی سے مسلا ہے۔ آج اسی وجہ سے کیڑے مکوڑوں کی طرح پوری دنیا کے اندر تم کچھ لے جا رہے ہو۔ لیکن علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا، ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح قلم تیرے ہیں، تم نے محمد سے وفا نہیں کی، نہ آمنہ کے لال سے وفا نہیں کی، تم نے ان کی شریعت کو پیر کی جوتی کے نیچے سے کچل دیا، اور ایسے کچل دیا نبی کی شریعت کو، ایسے کچل دیا نبی کی جو ریڑھ کی، جو شریعت کی ریڑھ کی ہڈی تھی، اہل بیت، تم نے اہل بیت کے شہادت کے نام پہ تم نے جشن منانا شروع کر دیا، شہادت کو شادی میں تبدیل کر دیا۔ اب تم بتاؤ تمہیں مرنے سے کون بچائے گا؟ تمہیں اللہ پاک کہ ان یہود و نصارہ کے ذریعے سے، اہل ہنود کے ذریعے سے تمہیں ہلاک نہیں کیا؟ جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹنے والوں پہ بدبودار ہوا اللہ پاک چلا سکتا ہے، کیا تمہیں اے ہندوستان کے، ایشیا کے مسلمانوں، انڈیا کے مسلمانوں، کہ تم یہود و نصارہ کے ذریعے اللہ پاک تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا؟ تمہاری ہلاکت، تمہاری تباہی، تمہاری بربادی ایسے ہی آسمانوں پہ لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ ایک بکری کے پیشانی پہ چھری لکھی ہوئی ہے، ایسی تمہاری ہلاکت لکھی ہوئی ہے۔ یاد رکھا، جس دن تم ہلاک ہو گئے اور جب تم مارے جاتے ہو تو زمین و آسمان روتے نہیں ہیں، بلکہ جب زمین و آسمان تمہاری بچیوں کی نسل کشی پہ اور موب لنچنگ پہ اور تمہارے بچیوں کی آبرو ریزی پہ خوشی نہیں جو ہے جشن مناتے ہیں، آنسو نہیں بہاتے ہیں، اس لیے کہ تم نے محمد سے وفا ہی نہیں کی ہے۔ ارے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، 100 سال پہلے کہا تھا نا علامہ اقبال نے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، اور تم مٹ چکے ہو، مٹنے میں کچھ کمی نہیں رہ گئی ہے۔ ایک مسجد ہوتی ہے نا، جب اس کے مناروں کو ختم کر دیا جائے تو مسجد نہیں، وہ گھر بن جاتا ہے۔ آج انڈیا کے مسلمانوں، تمہارے چہروں سے داڑھی کو ختم کر دیا گیا، تمہارے لباس کو، اسلامی لباس کو انگریزی لباس میں تبدیل کر دیا گیا، تمہارے حلال کمائی کو حرام کمائی میں تبدیل کر دیا گیا، حلال رزق کو حرام رزق میں تبدیل کر دیا گیا۔
تو بتاؤ اب تمہارے پاس میں کیا بچا ہے؟ تمہارے پاس میں صرف تمہارے گردن میں انگریز کی غلامی کا پٹا پڑا ہے. انگریز کے ہاتھ میں تمہاری موت لکھی ہوئی ہے اور انگریز کی ہاتھ میں تمہاری زندگی لکھی ہوئی ہے. اس لیے تمہاری موت جب آتی ہے تو بھی اسپتال میں انگریز کے گھر میں آتی ہے, اور جب تمہاری پیدائش ہوتی ہے وہ بھی اسپتال میں انگریز کے گھر میں ہوتی ہے, انگریزی دوائیوں سے ہوتی ہے. اس لیے موت اور زندگی کا سار و دور و مدار تمہارا اللہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ انگریز کے ہاتھ میں ہو گیا. اب بتاؤ کدھر جاؤ گے, کدھر جاؤ گے؟